بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم کا لیکچر نمبر 20 باب پنجم عبادت و دعا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 جمعہ اور عیدین تعارف و معاشرتی اہمیت۔ آج ہم پڑھیں گے جمعہ اور عیدین کے بارے میں کہ جمعہ کسے کہتے ہیں، عیدین کیا ہے۔ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نماز جمعہ اور اس کی معاشرتی اہمیت۔ تعارف یعنی نماز جمعہ کسے کہتے ہیں؟ نماز جمعہ اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی ہفتے میں صرف ایک دن فرض ہے۔ جمعے کے دن مسلمان بڑی تعداد میں مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ مساجد جمع ہے بیٹا مسجد کی، مسجد ایک سے زیادہ مسجد کو مساجد کہتے ہیں۔ یعنی جمعے کے دن مسلمان بڑی تعداد میں مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ خطبہ دینے والے کو خطیب کہا جاتا ہے۔ وہ مولانا صاحب یا وہ عالم جو خطبہ دیتے ہیں اس کو خطیب کہتے ہیں، خطبہ دینے والے کو خطیب کہتے ہیں۔ نماز جمعہ ایک اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اس کی ادائیگی صرف ہفتے میں ایک دن فرض ہے، یعنی پورے ہفتے میں ایک دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں ظہر کے 4 فرضوں کی بجائے صرف 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جس میں وہ اسلام کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، اچھائی برائی میں فرق بتاتے ہیں اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، نماز جمعہ کی ادائیگی ہفتے میں صرف ایک دن فرض ہے، یعنی جمعہ کی نماز ہم صرف جمعے کے دن ظہر کے وقت پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی پورے ہفتے میں صرف ایک دن فرض ہے، جمعے کے دن ظہر کے وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ یاد رکھ کے جمعے کے دن جب ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ظہر کے وقت، تو اس میں عام دنوں کی طرح ہم 4 فرض نہیں پڑھتے، بلکہ 4 فرضوں کی بجائے ہم صرف 2 فرض ادا کرتے ہیں۔ جمعے کے دن نماز جمعہ میں ظہر کے وقت ہم صرف 2 فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، 4 فرض نہیں پڑھتے۔ ہاں البتہ اگر کسی سے نماز جمعہ باجماعت رہ جائے، یعنی جمعے کے دن نماز جمعے کے لیے جب آپ جاتے ہو تو نماز جمعہ میں خطبہ سننا یہ لازم ہے۔ یہ یاد رکھیں، نماز جمعہ کے لیے آپ جب بھی جاتے ہو تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائے، کیونکہ خطبہ سننا یہ لازم ہے۔ اگر آپ سے خطبہ رہ جائے تو پھر آپ نماز پوری نہیں کر سکتے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر کسی سے باجماعت نماز رہ جائے نماز جمعہ، تو پھر وہ روزمرہ کی طرح جس طرح ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 10 رکعت، تو پھر اسی طرح وہ پڑھے گا، عام دنوں کی طرح جس طرح ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، اسی طرح نماز پڑھیں گے اگر آپ سے باجماعت نماز جمعہ رہ جائے۔ ہاں اگر آپ باجماعت نماز جمعہ کے لیے پہنچ گئے، آپ نے خطبہ سننا یہ لازم ہے، آپ نے خطبہ سنا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے 4 رکعت نماز، اس سے پہلے آپ نے 4 رکعت سنت پڑھنی ہے، پھر نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہے۔ یاد رکھ کے پہلے اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب بیان کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر ہم سنت پڑھتے ہیں بیان کے بعد، پھر اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے کے لیے الگ اذان دی جاتی ہے، یاد رکھ کے خطبے کے لیے الگ اذان دی جاتی ہے۔ اس لیے نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہے۔ خطبے کے بعد پھر ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، تو کل ملا کر ہم 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں جمعے کے دن۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جس میں اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں، ہمیں اچھائی اور برائی کے بارے میں فرق بیان کرتے ہیں اور ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق اپنانے پر زور دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں جمعۃ المبارک کی فرضیت۔
قرآن مجید کی درذیل آیت میں نماز جمعہ کی فرضیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سورۃ الجمعہ کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مسلمانوں، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، ہم اذان میں کیا پڑھتا ہے مؤذن؟ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہمیں بلاتے ہیں نماز کے لیے۔ تو جب پکارا جائے نماز جمعہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یعنی آپ اگر کاروبار کرتے ہو، دکاندار ہو، جو بھی آپ بائنگ سیلنگ کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو، نماز جمعے کے لیے پہنچ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء میں جمعے کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں قباء کے مقام پر آپ نے اسٹے کیا تھا، یعنی آپ نے قیام فرمایا تھا، اور وہاں پہ آپ نے مسجد تعمیر کی تھی۔ مسجد قباء جو آج بھی موجود ہے، اس ٹائم تو کچی تھی، عارضی مسجد تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے ایک دوسری مسجد تعمیر فرمائی جو اسلامی ریاست کا مرکز بھی بنی، جیسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، مگر اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر مسجد تعمیر کی اور وہاں پہ جمعے کی نماز پڑھی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ جمعے کی نماز پڑھی۔ اس سے جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے بچوں۔ ایام یوم سے نکلا ہے، یوم کہتے ہیں دن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، وہ تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، سید الایام۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز جمعہ چھوڑتے ہیں اس کو چاہیے کہ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ غافلوں سے مراد وہ لوگ جو دین کی ادائیگی میں اور فرض کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے ہر مسلمان پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے، البتہ بچے، عورت، مریض اور مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ یعنی ہر مسلمان بالغ پر، مرد پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے۔ ہاں اگر بچہ ہو، عورت، مریض یا مسافر، وہ شخص جو سفر پہ نکلا ہو، جو سفر کے دوران ہو، تو اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے ہر مسلمان پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا فرض ہے، البتہ بچے، عورت، مریض اور مسافر پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ جمعے کی معاشرتی اہمیت۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس دن مسلمان اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے اور خطبہ سنتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ دین کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے ہیں، یعنی باخبر ہوتے ہیں۔ انہیں حلال و حرام کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع میسر آتا ہے، یعنی اس دن لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔
معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر امام صاحب کی تقریر سنتے ہیں۔ امیر غریب اعلیٰ اور ادنیٰ سب برابر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری اور برتری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، جمعے کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن بہت بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ لوگ حلال حرام کے بارے میں جان جاتے ہیں، یعنی ان کو حلال حرام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے ملاقات کا ایک موقع بھی ان لوگوں کو ملتا ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے نماز جمعہ۔ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ، یعنی خواہ امیر ہو غریب ہو، ڈاکٹر ہو فقیر ہو، جو بھی ہو، ہر طبقے کے لوگ ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی امام کا خطبہ سنتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی سب میں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس سے معاشرے میں مساوات پیدا ہوتی ہے، یعنی برابری۔ اسلام کی نظر میں سب مسلمان برابر ہے، سب مسلمان برابر ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ امیر آگے کھڑا ہوگا غریب پیچھے کھڑا ہوگا، سفید آگے کھڑا ہوگا کالا پیچھے کھڑا ہوگا، نہیں، اسلام کی نظر میں سب برابر ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اس سے مساوات پیدا ہوتی ہے، برابری پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں احساس کمتری و برتری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ احساس ختم ہو جاتے ہیں کہ کون کمتر ہے کون برتر ہے، یعنی کون اعلیٰ ہے اور کون ادنیٰ ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، بلکہ سب اسلام کی نظر میں تمام لوگ برابر ہے۔ نماز جمعہ دراصل ایک عوامی اجتماع ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی بھی پیغام آسانی سے تمام لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیز اس اجتماع کو عوامی فلاح و بہبود کے پروگرام ترتیب دینے اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ نماز جمعہ ایک اجتماع ہے۔ جمعے کے دن بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اصلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ امام صاحب لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اسے اچھائی اور برائی میں فرق بیان کرتا ہے، اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے۔ اس کو نماز جمعہ کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جمعے کے دن اگر کسی کے کوئی بھی مسائل ہوں، ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے نماز جمعہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ مطلب ہے کہ اگر جمعے کے دن یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ویسے عام دنوں میں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، نماز جمعے کے لیے بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو یہ اپنے مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اپنے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بھی نماز جمعہ ہے۔ اجتماع جمعہ کے ذریعے سے باہمی تعلقات پروان چڑھتے ہیں، یعنی اجتماع جمعہ ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے سے تعلقات پروان چڑھانے کا، یعنی اس سے ایک دوسرے سے باہمی تعلقات میں ایک دوسرے سے آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں۔ پروان چڑھتے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول بڑھتا ہے، دلوں میں ہمدردی اور محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن، بھائی چارے اور رواداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جمعے کا اجتماع مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح و تربیت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، جمعے کے دن جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ تعلقات پروان چڑھنے سے مراد کہ ایک دوسرے سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول بڑھتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کا میل جول اور بھی بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپس میں ان لوگوں کی محبت بڑھتی ہے، جس سے معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی تو معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوگی۔ اور جمعے کا اجتماع مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح و تربیت کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں،
ہم نے نماز جمعہ کے بارے میں آج پڑھا۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ نماز جمعہ پر مختصر نوٹ لکھ کے اور اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ میں چیک کروں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما